اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 126 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے اسرائیل سے اور انہوں نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے اسود سے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تم کو بہت راز کی باتیں بتاتی تھیں، تو کعبہ کے بارے میں انہوں نے تم کو کیا بتایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تمہاری قوم دور جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، حضرت ابن زبیر نے کہا یعنی دور کفر کے قریب نہ ہوتی، تو میں کعبہ کو منہدم کر کے سر نو تعمیر کرتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ کعبہ اللہ میں داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ پھر حضرت ابن زبیر نے کعبہ کو اسی طرح بنا دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور یہ حقیقی بھانجے بھی تھے۔ چنانچہ ان سے اسود بن یزید نے پوچھا کہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی راز کی باتیں فرمایا کرتی تھی، تو کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا ہو؟ تو حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یوں بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ اگر لوگ زمانہ جاہلیت کے اور زمانہ کفر کے زیادہ قریب نہ ہوتے تو میری خواہش یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کے 2 راستے رکھتا، ایک راستہ داخل ہونے کا اور دوسرا راستہ نکلنے کا۔ لیکن اس کے اندر ایک مصلحت تھی کہ قریش کے دلوں کے اندر چونکہ بیت اللہ شریف کی عظمت بہت زیادہ راسخ ہو چکی تھی، تو اگر اس کی تعمیر کو چھیڑا جاتا تو خدشہ تھا ان کے دل کے اندر مختلف قسم کے وسوسے اور توہمات پیدا ہو جاتے یا قریش بدظن ہو جاتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا اگر کوئی چیز مباح ہو، جائز ہو، فرض اور واجب نہ ہو، لیکن اس کے کرنے سے کوئی ضرر پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اس مباح کام کو جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے تاکہ انتشار سے اور ضرر سے بچا جا سکے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق بیت اللہ شریف کے 2 دروازے بنائے، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے قریش کی بنیاد کے اوپر دوبارہ بیت اللہ شریف کا ایک ہی دروازہ کر دیا، قریش کی بنیاد کے اوپر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ بعد میں خلیفہ ہارون الرشید اس کے دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی اور اس نے یہ حدیث پاک سنی، تو اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس طرح ہر آنے والا بادشاہ جو ہے وہ اپنی چاہت کے مطابق بیت اللہ شریف کو سر نو تعمیر کرے گا، جس سے خدشہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی عظمت جو ہے کم ہو جائے، اس لیے قریش کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔